اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کن ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم أجمعين. Assalamu alaikum everyone, this is me Sayyida Anam Naqvi with my Khwahar Aruj Naqvi and you're watching Anam and Aruj Naqvi official. آج آپ کے لیے اتنا انتہائی اہم ذکر، مہمات کو حل کر دینے والا اور ایسا پاکیزہ ذکر کہ جس کو ہر عبادت ہے جس میں صرف آپ عبادت میں مشغول ہوتے ہیں، لیکن ہم ایک ایسی عبادت آپ کے پیش خدمت کر رہے ہیں کہ اگر آپ اس ذکر کو پڑھیں تو آپ تو وہ عبادت کر ہی رہے ہیں، لیکن اللہ بھی مصروف، آپ بھی مصروف، ملائکہ بھی مصروف. ایک عمل ہے نیکی کا، نیکی کرتے جائیے اور آپ کی تمام ثواب درج ہوتا رہتا ہے نامہ اعمال میں. کچھ ہیں گناہ کہ گناہ کرو تو وہ برائیاں لکھی جاتی ہیں، لیکن یہ دونوں عمل جو ہیں کبھی ایک ساتھ نہیں ہو سکتے. نیکی کرو تو آپ کے صرف ثواب لکھے جائیں گے، گناہ کرو کہ گناہ آپ کے لکھے جائیں گے، استغفار کرو فقط آپ کی توبہ سے گناہ مٹتے جائیں گے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسا پاکیزہ عمل مومنین کو عطا کیا ہے اور ایسا امت محمدی کو تحفہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیش کیا ہے اور اہل بیت نے اس تحفے کو اتنا ذکر کیا ہے کہ جب وہ تلاوت کیا جائے تو بیک وقت آپ کی نیکیاں بھی لکھی جاتی ہیں. ذکر ایک ہے، عمل ایک ہے، لیکن اس ایک عمل سے نیکیاں بھی لکھی جاتی ہیں، گناہ بھی مٹتے جاتے ہیں، نامہ اعمال وزنی ہوتا جاتا ہے. تو وہ کون سا عمل ہے؟ وہ عمل ہے تلاوت کیجئے درود بر محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم اجمعین. کہ درود اور صلوات بر محمد و آل محمد ایسے جاری کیجئے کہ وہ عظیم برکات رکھتی ہے. سب سے بڑا وظیفہ ہے صلوات بر محمد و آل محمد، سب سے بڑی عبادت ہے صلوات بر محمد و آل محمد. ہر حالت میں انجام دیا جا سکتا ہے یہ عمل محمد و آل محمد پر درود و سلام بھیجنا. اسی لیے تو پروردگار عالم نے قرآن میں بھی کہہ دیا کہ اللہ اور ملائکہ درود بھیجتے ہیں محمد و آل محمد پر. اے ایمان والو تم بھی درود بھیجو میرے پاک نبی اور ان کی پاکیزہ آل اطہار پر. عروج، کیا فضائل درود بر محمد و آل محمد کے پیش کرنا چاہیں گے؟ سب سے خوبصورت بات انم آپ پہلے ہی کر چکی ہیں کہ یہ صرف ایک عمل وہ ہے جو ہمارے لیے بہت زیادہ افادیت رکھتا ہے. عمل ایک ہے لیکن افادیت جو ہے مستفید بہت زیادہ ہم اس سے ہو سکتے ہیں. اور کس طرح سے ہو سکتے ہیں کہ انم پہلے ہی بتا چکی ہیں کہ آپ کے گناہ جو ہیں وہ مٹائے جا رہے ہوتے ہیں اور آپ کے لیے جو نیکیاں ہیں وہ ثواب ہیں وہ ان میں بھی اضافہ ہو رہا ہوتا ہے صرف ایک عمل سے جو کہ درود ہے بر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بے شک اب درود پاک کے بہت زیادہ فضائل ہیں، لیکن سب سے پہلے ایک میسج کے ساتھ اور عمل بھی مکمل وہ یہ ہے کہ خود جناب ختم مرتبہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے. آپ خود بکس میں سے دیکھ کر پڑھ سکتے ہیں، علماء سے بھی سن سکتے ہیں، اور میں صرف اس کو ریوائز کر رہی ہوں، آپ کے لیے دہرا رہی ہوں کہ خود ختم مرتبہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مجھ پر مکمل درود بھیجو. اللہم صلی علی محمد و آل محمد یہ مکمل درود ہے. لیکن وہ کچھ بہن بھائی جو کہ یا تو جلدی میں کہہ جاتے ہیں اور وہ آدھے جملے چھوڑ دیا کرتے ہیں، یا آج تک ہم کچھ کتابوں میں بھی پڑھ رہے ہیں کہ مکمل طور پہ یہ نہیں لکھا جا رہا. بہت سی ہماری اسلامیات کی کتابیں ہیں، افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، پبلش کرنے والے ادارے ہیں. رسول خدا کی خاص تاکید ہے، ایسے نہیں کہ عام الفاظ میں. رسول خدا نے فرمایا خبردار کوئی مجھ پر دم بریدہ درود نہ بھیجے، خبردار کوئی مجھ پہ نامکمل درود نہ بھیجے. نامکمل درود کتابوں میں کیا لکھا ہوا؟ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اگر کسی ٹی وی پروگرام میں دیکھیں بہت سے علماء ہوتے ہیں بول جاتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور آپ کو جب درود ابراہیمی بھی تلاوت کرتے ہیں کہ آپ وہاں پر نہیں کہتے آل ابراہیم، اور وہ مکمل درود ہے. میں اپنے جملے آپ یہ کہہ رہے ہیں آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید. پہلا یہ، پھر اللہم بارک علی محمد
وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. عروج مکمل کریں گی، لیکن یہاں پر دونوں درود جو درود ابراہیمی اور یہ مکمل درود ہے. اگر آپ درود ابراہیمی جو پڑھتے ہیں یہ مکمل درود ہے. اگر درود ابراہیمی میں محمد و آل محمد پیش کر رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں، اور اس درود کا اتنا بلند مقام ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے کہہ سکتے ہیں؟ بچے بھی اتنی تیزی سے رسول پاک کا نام اتنا بلند ہے، اتنا پاکیزہ نام، کہ خود رسول اس کے بارے میں خبردار کر رہے ہیں کہ مجھ پہ دم بریدہ درود کوئی نہ بھیجے، نامکمل درود نہ بھیجے، ناپسند فرمایا. رسول پاک کو اپنی آل سے محبت، اور جب اللہ اور ملائکہ نے ان پر درود بھیجا تو ہم انسان ہو کر کیسے اس درود کو روک سکتے ہیں؟ اور جب حدیث رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جو آپ نے مکمل تلاوت کر دی اور بتا دی، جب وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، مجھ پہ درود اس طرح سے بھیجا جائے، تو آپ ہم میں کون ہوتا ہے کوئی خلاف ورزی کرنے والا حدیث رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہ آپ درود کو آدھا کر رہے ہیں؟ آپ ان کے نام میں سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں ایسے نہیں کہہ رہی اور ہمارا کوئی مقصد نہیں تھا، پازیٹیو گفتگو ہوتی ہے، ہمارا مقصد ہوتا ہے کوئی ایسے اعمال شیئر کرنا، میسیج دینا جو آپ کے اور ہمارے لیے آخرت میں باعث مغفرت بنے. لیکن درود کیونکہ انتہائی اہم عبادت ہے، آپ چلہ ڈھونڈتے ہیں، آپ وظیفہ ڈھونڈتے ہیں، آپ پوچھتے ہیں کوئی ایک ایسا عمل کہ جو میرے مشکلوں کو دنوں میں حل کر دیں، تو بھائی جب تک عبادت نامکمل ہوگی تو مسئلے کے حل بھی نامکمل ہوں گے. پہلے اس لیے یہ عرض کر دینا ضروری تھا کہ یہ درود جس کے فضائل ہم پیش کرنے جا رہے ہیں، یہ درود بر محمد و آل محمد ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پسندیدہ درود، اور وہ درود جو کہ مکمل صلوات، مکمل درود ہے. اور اگر یہ مکمل ہوگا تو زندگی کے معاملات بھی مکمل ہوں گے. کوئی عام بات نہیں ہوئی آپ سے. علامہ جلال الدین سیوطی نے پیش کیا تھا کہ رسول پاک نے یہ فرمایا خاص طور پہ کہ میرے پر مکمل درود بھیجا جائے، جب مجھ پہ بھیجا جائے تو میری آل پر بھیجا جائے. اور اگر آپ نامکمل بھیجتے ہیں آپ خود ہی اس کی برکات سے محروم رہ جائیں. اور جو بہن بھائی درود ابراہیمی تلاوت کرتے ہیں دوران نماز اور نماز کا، وہ بھی مکمل درود پڑھیے. ہے، اور اللہم صلی علی محمد و آل محمد بھی مکمل درود ہے. اس سے کم یا زیادہ آپ کچھ بھی کرتے ہیں تو پھر وہ جناب رسول خدا کی حدیث کے مطابق نہیں ہے. اس سے زیادہ میں کچھ کہنا نہیں چاہوں گی. ہماری خواہر نے سوال کیا بھی تھا کمنٹ سیکشن میں کہ یہ کیسا درود ہے جو کہ ڈیورنگ دا پروگرام ہم تلاوت کرتے ہیں. تو دیکھیے درود کئی طرح کے ذکر ہوئے ہیں ہسٹری میں، اور ہمارے جو سننے والے مومنین ہیں سب سے امپورٹنٹ اور سب سے آسانی سے دستیاب ہونے والی کتاب مفاتیح الجنان ہر گھر میں موجود ہے، سب کو مل جائے گی بآسانی. تو کھولیے اور دیکھیے کہ آپ کو اس میں درود کی کچھ صلوات اور درود کی کچھ قسمیں ملیں گی. ٹھیک ہے، اور سب سے زیادہ آپ کو ملے گا اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم اجمعین. ٹھیک ہے، تو یہ عجل فرجہم جن کو سمجھ میں نہیں آتا تو یہ دیکھیے کہ سب سے بڑی عبادت ہے صلوات، اور اس صلوات کو وزنی کر دینا، اس کا ثواب بڑھ جانا، اور جو اینڈ پہ کلمات ہے وہ عجل فرجہم، یہ آپ کے امام سے آپ کا رشتہ مضبوط کر دیتا ہے. زمانے کے امام سے، امام زمانہ سے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم، وہ امام زمانہ کہ اگر آپ نہیں جانتے تو وہی فرزند رسول خدا ہیں، 12ویں امام ہیں کہ جن کے آنے کے بارے میں خود رسول خدا نے بشارت کی ہوئی ہے. تو یہ درود مکمل ہوتا ہے وہ عجل فرجہم ضرور کہتے ہیں کیونکہ اس میں مزید برکات کا حامل ہے. جب آپ عجل فرجہم کہتے ہیں تو کہنے والے کا امام زمانہ سے رشتہ مضبوط ہوتا ہے، اور ایک اور دنیاوی فائدہ اگر آپ دیکھتے ہیں تو آپ کی زندگی بڑھ جاتی ہے. جو بھی وہ عجل فرجہم درود کے ساتھ تلاوت کرتے ہیں تو آپ کی زندگی بڑھ جاتی. کہیں پر بھی جائیں تو آپ کو یہ درود سننے میں ملے گا کہ سب سے عظیم عبادت. اور اگر اسٹوڈنٹس ہیں اب غور فرمائیے گا، اٹینٹیو ہو جائیں تمام اسٹوڈنٹس جو دیکھ رہے ہیں، وہ جو کہ ایگزامینیشن ہال میں بیٹھے ہیں اور پزل ہیں، پینک ہیں، بیفور اسٹارٹنگ یور ایگزام، بیفور رائٹنگ اینی پیپر، آپ نے اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم یہ کہتے جانا ہے، تلاوت کرتے جانا ہے، اور آپ میں پروردگار کانفیڈنس بھی پیدا کر دے گا اور آپ کے ذہن کو ریفریش بھی کر دے گا. وہ جو پینک آپ ہو رہے تھے وہ ختم ہو جائے گا، آپ بڑے کانفیڈنٹلی لکھ دیں گے کیونکہ انسان زیادہ تر غلطیاں کنفیوز ہو کے کرتا ہے. وہ جو کہ جاب انٹرویو کے لیے جا رہے ہیں، جب تک ان کے انٹرویو کے بعد ان کے سلیکشن کی اناؤنسمنٹ نہیں ہو جاتی تو یہ آپ کے لیے ہے اللہم صلی علی محمد و آل محمد و
وعجل فرجهم. اس سے کیا ہوگا؟ پروردگار، رسول خدا، ملائکہ، خود اہل البیت علیہ السلام اور امام زمانہ آپ کی جاب کے، آپ کے رزق کے، آپ کے معاش کے بہترین ذرائع فراہم کریں گے. اور اگر کوئی چاہتا ہے کہ معاشرے میں اسے عزت ملے اور وہ ایز اے فیملی گرو کرے، اس کے خاندان کو عزت ملے، خاندان کا نام ہو، کون نہیں چاہتا کہ وہ اپنے ماں باپ کے لیے باعث فخر ہو، باعث عزت ہو؟ تو وہ کیا تلاوت کرے؟ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم. واک کرتے کرتے تلاوت کیجئے، سوتے وقت، جاگتے وقت، کھانا پکاتے وقت. وہ جو بہنیں پوچھتی ہیں اور بہت سی ہماری خوران پوچھتی ہیں کہ گھریلو مسائل ہیں، پرابلمس ہیں، تو جب آپ کھانا پورے اہل خانہ کے لیے بنا رہے ہوتے ہیں نا، تو وہ آپ سب نے ڈیفینیٹلی کھانا ہے. تو ادھر ادھر سے کیا آپ اللہ معاف کرے لوگوں سے پوچھتی ہیں چیزیں. اللہ کے کلام میں بڑی برکت ہے. کچھ جو بہترین آپ کر سکتے وہ یہ ہے کہ کھانا بناتے جائیں، درود پڑھتے جائیں. چاہے درود ابراہیمی پڑھیں، چاہے یہ سمپلسٹ فارم آف درود ہے، لیکن یہ درود اتنا وزنی ہے کہ نامہ اعمال کو وزن دے دے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم، کیونکہ اس میں رسول پر بھی درود آتا ہے، ان کی آل پر بھی درود آتا ہے. امام سے بھی آپ کا رابطہ مضبوط ہو جاتا ہے، آپ کی زندگی بھی بڑھتی ہے، آپ کی عزت و مال میں بھی برکت ہوتی ہے. تو ہر کھانا بنانے والی جو خاتون خانہ ہے وہ اگر بناتے وقت یہ پڑھے گی تو خاندان میں اتحاد پیدا ہوگا. جی عروج، درود کی کچھ اور برکات پیش کیجیے گا. درود کی برکات میں آپ کو یہی بتانا چاہوں گی کہ ہر مسئلے کا حل جو ہے وہ درود پاک ہے، جیسے ہم آپ کو بتا چکی ہیں. لیکن ثواب کتنا ہے ہمیں بھی پتہ چلنا چاہیے، آپ کو بھی انٹرسٹ ڈیولپ ہوگا کہ کس طرح کا ثواب ہمیں مل سکتا ہے. جب ختم مرتبہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج کے لیے عرش پر گئے تھے تو تمام جو فرشتے تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملے تھے. اور ایک فرشتہ جو تھا وہ مصروف عبادت تھا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے فرشتے کس طرح سے فرشتے ہوا کرتے ہیں. ان کی کوئی فیملی نہیں ہوتی، ماں باپ، بہن بھائی، اولاد، مال کچھ بھی نہیں ہوتا، نہ ان کو بھوک لگتی ہے، نہ ان کو پیاس لگتی ہے. وہ صرف اور صرف اپنے رب کی عبادت میں مصروف رہتے ہیں. اب یہ جو ایک فرشتہ تھا یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نہیں ملا. جب آپ واپس آنے لگے تو یہ فرشتہ آیا اور کہنے لگا معذرت کے ساتھ، یا رسول اللہ میں کئی ہزار سال، میں آپ کو اسپیسیفک نہیں کری، مختلف روایات ہیں کہ اتنے ہزار سال سے میں 2 رکعت نماز ادا کر رہا ہوں. سبحان اللہ. تو وہ 2 رکعت نماز جو ہے نا وہ آج جا کر مکمل ہوئی. اور میں چاہتا ہوں کہ یہ میں آپ کو تحفتاً گفٹ جو ہے وہ پیش کروں، تحفتاً ہدیتاً آپ کی بارگاہ میں پیش کروں. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ فرشتہ کیا کہتا ہے کہ یا رسول اللہ آپ کی جو امت ہے، جو امت محمدی ہے، وہ تو گناہ گار ہے، ان کو بخشوانے کے لیے آپ کو اس کی ضرورت ہو سکتی ہے. تو آپ نے کہا میری امت کو بھی ضرورت نہیں. یہاں جتنے امت محمدی والے ہیں وہ ذرا اپنی جو حاضری ہے اس کو لگا لیں اور اپنے دماغوں کو حاضر رکھتے ہوئے جان لیں کہ ان کی کتنی فضیلت ہے. اس لیے بارہا امت محمدی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ استغفار کریں، درود پڑھیں، کیونکہ ان کو پہلے سے ہی بہت زیادہ شرف حاصل ہے. شرف حاصل ہے. روز محشر جب پروردگار عالم کی حضور جزا و سزا کے لیے تمام تر بندگان خدا پیش ہوں گے، سب کو پروردگار ان کی جزا دے چکے گا، سب کو ان کے ریوارڈز مل جائیں گے نیکوکاروں کو. لیکن ایک گروہ ایسا ہوگا، ایک گروپ لوگوں کا ایسا ہوگا کہ اب منادی روز محشر کے میدان میں صدا دے گا کہ تمام لوگوں کو اللہ بزرگ برتر ان کا جزا دے چکا، احسان ان کے دے دیے جو بھی نیکیاں انہوں نے کی تھیں. لیکن کیا ابھی بھی کچھ ایسے لوگ موجود ہیں کہ جن کا میرے حبیب پر کوئی حق ہو؟ میرے حبیب پر، یعنی خدا چاہتا ہے کہ اگر میرے نبی، میرے محبوب پہ کسی کا کوئی حق ہے تو وہ بھی ادا کر دیا جائے. ویسے تو ان کو تمام نیکیوں کے صلے دے دیے. اب پروردگار کی اس اناؤنسمنٹ کے بعد ایک گروہ وہیں رک جائے گا، یا الہی ہمارا آپ کے حبیب پر حق ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اب ان کو اتنی بڑی نعمت سے نوازے گا، اتنی بڑی نعمت سے کہ خود اگر بحیثیت امت محمدی آپ سوچیں کہ آپ مکمل درود نہیں پڑھتے تو آپ کیا لوز کرتے ہیں. اگر آپ صلوات بر محمد و آل محمد نہیں تلاوت کرتے، جو آپ کے نبی کی دل سے انتہائی قریب ہے، جو رسول خدا نے عشق کیا کہ ان کو اور ان کی آل کو دعا میں اور ان پر سلام بھیجا جائے. تو یہاں پر مکمل کرتی ہوں، ریوارڈ کیا ہے وہ سنتے جائیے کہ اللہ کہے گا کہ جس کا میرے رسول پر حق ہے اس کو اختیار دیتا ہوں کہ اس کے ساتھ کسی نے اگر کوئی نیکی کی ہے لیکن وہ جنت والوں میں سے نہیں ہے تو وہ
اختیار رکھتا ہے کہ ان کے ہاتھ پکڑے ان کو اپنے ساتھ جنت میں لے جائے. سبحان اللہ. تو آپ کو بھی اختیار ملے گا. کون ہوں گے صاحب اختیار؟ جو پڑھیں گے اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم اجمعین. اب یہ واقعہ اپنا مکمل کرتے چلو. انم نے بہت خوبصورتی سے جو ہے، کیونکہ بات سے بات ہوتی ہے اور واقعہ سے واقعہ ہی جو ہے وہ نکلتا چلا آتا ہے آپ کے لیے. اب یہ جو فرشتہ ہے اس نے کہا کہ آپ کی امت تو گناہ گار ہوگی یا رسول اللہ، آپ ان کے لیے مجھ سے لے لیجئے. تو کیا فرمایا؟ اتنا مان ہے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی امت پر، تو یہ اپنے ذہنوں سے مت نکالیے گا کہ وہ آپ کو بھولے ہوئے ہیں. یہ ہم اور آپ ہیں جن پہ آج تک عذاب نازل نہیں ہوا. ہم نے اپنے پرانے ولاگز میں جو اس سے پہلے کر چکے بتایا تھا کہ ہم گنہگار ہیں. ہم کیوں بچے ہوئے ہیں؟ صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے، کیونکہ ہم امت محمدی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کو بھی ضرورت نہیں، کیونکہ جب وہ ایک محفل برپا کرتے ہیں اور جماعت کی صورت میں جب وہ درود بر محمد و آل محمد تلاوت کرتے ہیں، صرف ایک جملہ ہے یہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، تو یہ کئی ہزار سال کی عبادت سے کہیں زیادہ عبادت وہ آلریڈی کر چکے ہوتے. سبحان اللہ. امام تو ان باقر کو بھی ضرورت نہیں. یہاں پر امام باقر علیہ السلام اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم فرماتے ہیں، معصوم کا فرمان ہے. ہم نے تو کسی بندے کی بات ہی نہیں کی. یا رسول خدا نے چاہا ہے کہ محمد و آل محمد پر درود بھیجا جائے، خود خدا نے چاہا ہے کہ محمد و آل محمد پر درود بھیجا جائے، خود معصوم نے کہا ہے کہ ہم پر درود و سلام بھیجو، ہمارے جد رسول خدا پہ درود و سلام بھیجو. کیونکہ امام باقر فرماتے ہیں اگر تم ایک بار یہ بول دو اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اجمعین، ایک مرتبہ درود پڑھ دو، اس کے بعد 40 سال تک خاموش رہو. 40 سال تک خاموش رہو. اس کے بعد جب 40 سال کے بعد دوبارہ جب درود پڑھنے لگو گے تو ملائکہ کی آواز آئے گی، اے بندگان خدا ابھی تک ہم تیرا گزشتہ ثواب لکھ رہے ہیں. سبحان اللہ. کہ اب تیرے 40 سال پہلے جو ایک درود پڑھا تھا ابھی تو اس کا ثواب لکھا جا رہا ہے، اگر تو پھر 40 سال بعد درود ہی پڑھے گا تو ہم تو تیرا ثواب ہی لکھتے رہیں گے. اتنے عظیم برکات کا حامل درود کے آغا تبا تبائی کہ اللہ کی رحمتیں ہوں ان کی روح پر، کہ ان کے پاس جب بندگان خدا آتے تھے، مومنین اپنی مشکلات کے لیے آتے تو کہتے تھے آغا بہت روحانی درجات پر یہ فائز رہے. اور جو بھی متقیان ہیں، جو بھی بندگان خدا ایسے ہیں کہ عبادت اور ریاضت میں اور دنیا کی چیزوں کو چھوڑ کر اپنے رب سے لو لگائیں اور علم دین حاصل کریں، ان کے بڑے مقامات ہیں اور اللہ ان کو بشارت دیتا ہے. تو آغا تبا تبائی کے پاس لوگ تشریف لائے اور کہتے ہیں کہ علامہ مصیبتوں کا سیلاب آ گیا ہے، مشکلوں کا سیلاب آ گیا ہے، میری زندگی میں ایسے مشکلات کا سیلاب ہے کہ میں اس سیلاب سے نکل نہیں پا رہا ہوں، جیسے سمندر میں دھستا جا رہا ہوں. تو کہنے لگے علامہ طبع طبعی، اچھا مصیبتوں کا سیلاب آ گیا ہے، مشکلوں کا سیلاب آ گیا ہے، رکاوٹوں کا سیلاب آ گیا ہے، تم درود کا سیلاب جاری کرو. تم درود کا اتنا سیلاب جاری کرو، اتنا سیلاب جاری کرو کہ تمہاری آفتیں، مصیبتیں، مشکلیں سب اس درود کے سیلاب میں غرق ہو جائیں، تمہارے لیے رستے کھل جائیں. تو جب کبھی زندگی میں آپ ڈھونڈ رہے ہیں جگہ جگہ مشکلات کے حل، استغفار اور درود پاک کے اتنے فضائل ہیں کہ ہم نہ جانے اس پہ کتنی ہی بار گفتگو کر سکتے ہیں. تو صلوات بر محمد و آل محمد تلاوت کرتے رہیے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اجمعین. ساتھیوں کے ذکر الہی بھی ہوتا رہے، ملائکہ میرے گناہ بھی مٹاتے رہیں، ثواب بھی لکھتے رہیں، عروج بھی مصروف عبادت رہیں، اور میں بھی اور ہم آپ کے سامنے یہ عظیم عبادت پیش کر سکیں. تو یہ وہ درود ہے کہ جس کے لیے ہر مسئلے کی حل، ہر پریشانی، ہر مشکل کا حل، ہر دعا کی استجابت، ہر کام میں کامیابی، ہر نصیب کی بلندی، یہاں تک کہ جب لوگوں کی سمجھ نہ آئے، آپ کو نہ معلوم ہو آپ کی کیا خطا ہے، کوئی انسان آپ کو اتنا برا بیہیویئر دے رہا ہے، تو آپ خود پریشان ہو جاتے ہیں کہ شاید آپ کی اینڈ پہ کوئی پرابلم ہے. نہیں، آپ کی اینڈ پہ کوئی پرابلم نہیں. بہت دیر بعد کچھ چیزیں ہوتی ہیں مجرب، جو تجربات کی ہوئی ہوتی ہیں علماء کی، اور مومنین نے اس کو تجربہ کر کے دیکھا ہوتا ہے اس کے کیا رزلٹس نکلتے ہیں. مجرب عمل ہے، انتہائی مجرب عمل جو پیش کرنے جا رہی ہوں، کہ جب آپ کو آپ کے معاملات کی سمجھ نہ آئے نا، چاہے اللہ کے بندے تکلیف دے رہے ہوں، تو آپ تو خدا کی حمد و ثنا میں رہیے اور ان کو ان کی حال پہ چھوڑیے کچھ دیر. اور اگر آپ کو آپ کے رزق اور مالی معاملات سمجھ میں نہ آ رہے ہوں، اگر آپ کو یہ سمجھ میں نہ آ رہا ہو کہ where my life is leading me to، ٹھیک ہے، جب انسان ہو جاتا ہے، کبھی کبھی لائف میں ایسے بھی فیزز آتے ہیں، درود کی تسبیح
آپ نے ہدیہ کرنی ہے شہزادی فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ. بیوی کو درود ہدیہ کریں اور بی بی زہرا سے کہیں کہ یا سیدہ ہمیں راستہ دکھائیے، ہماری مشکلات کو حل کیجئے، پریشانی کو حل کیجئے. اور اگر آپ نہ بھی کہیں تو دختر رسول پاک آپ پہ کرم فرمائیں گے. اللہ کو پھر بی بی سیدہ کا واسطہ دے، یا پروردگار میں نے اس درود کو ہدیہ ایز اے گفٹ پیش کیا ہے دختر رسول پاک کو، میری اس مشکل کو حل کیجئے. پھر اگر رزق میں پرابلم آ گئی، درود کی تسبیحیں امام تقی الجواد کو ہدیہ کر دیں. بچی کے نصیب کے لیے پرابلم آ گئی، جناب سیدہ کو درود ہدیہ کر دیں. اور اگر بڑی سے بڑی مصیبت، یہ بہت ہی فضیلت والی دعا آپ کو دے رہی ہوں، بڑی سے بڑی مصیبت آ گئی ہے جس کے رزلٹس آپ کو کانسیکوینسز سے ڈر لگ رہا ہے، اللہ آپ کا اتنا بزرگ و برتر ہے کہ اگر کسی چیز کا خوف ہونا، اس کے ہونے سے پہلے دعا کریں کہ پروردگار یہ نہ ہو، تو وہ اس کو روک دیتا ہے. آپ درود کی تسبیح پڑھیں اور شہزادی ام البنین مادر ابو الفضل عباس کو دیا کریں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. کن معاملات میں غور فرمائیے گا؟ ان معاملات میں جن کے کچھ ریزلٹس اناؤنس ہونے ہوتے ہیں. کچھ دن بعد آپ کو پتہ ہے کوئی نیوز آئے گی، آپ چاہتے ہیں نیوز خیر کی آئے، آپ چاہتے ہیں کہ کوئی مسئلہ کسی سے پیش نہیں کر سکتے، کسی سے شیئر نہیں کر سکتے، بیان نہیں کر سکتے. ایک تو اللہ سے اپنے لیے بہتری مانگے، دوسرا کہیں پروردگار تیری بارگاہ میں شہزادی ام البنین مادر ابو الفضل عباس کا مقام بڑا بلند ہے، میں یہ درود اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اس کی ایک تسبیح ہدیہ کریں شہزادی ام البنین کو. اور فجر کی نماز کے بعد جو چاہتا ہے کہ جناب نرجس خاتون اس کے لیے دعا کریں، اور جو چاہتا ہے کہ خود امام زمانہ اس شخص کے لیے دعا کریں. نرجس خاتون جو ہیں پاک بی بی امام زمانہ علیہ السلام علامہ کی والدہ ہیں، ان کی والدہ ہیں، ان کو بھی آپ درود پاک کی تسبیح مولا کو بی بی کا واسطہ یا بی بی کو مولا کا واسطہ دے کر ایک تسبیح درود کی فجر کی نماز کے بعد پڑھیں. اور دن بھر آپ اپنی پریشانیوں سے بے فکر رہیے. مجھے بس ایک جملہ کہنا، اس کے بعد عروج کو کچھ اور فضائل میں مصروف کر دوں گی کہ یہ وہ درود ہے، اتنا عظیم درود ہے، محمد و آل محمد پہ درود. میں جو بھی پرومسز کر رہی ہوں یہاں پر، جو بھی اعمال آپ کو تعلیم کر رہی ہوں، یہ وعدے کچھ ہم نے نہیں کیے، خدا کے وعدے ہیں کہ جو مکمل درود پڑھے گا اس پہ یہ فضیلتیں ہیں، رسول خدا کے وعدے. یہ وہ درود ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو قید کی سختیوں سے، زندان کی سختیوں سے نکال کر مصر کے تخت پہ بٹھا دے. جو کبھی مصر کے بازار میں بکتے تھے وہ خود بادشاہ حضرت جبرائیل نے ہی ان کو تعلیم کیا. اگر آپ وہ یہاں پر بھی ابتدائی جو جملے پروگرام کے شروع میں ہم نے بولے تھے کہ جب درود مکمل نہیں پڑھتے، کتابوں میں لکھ رہے اللہم صلی علیہ وسلم وآلہ لکھ نہیں رہے، پھر کوئی بول رہا ہے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. نبی سے پہلے، رسول خدا سے پہلے حضرت یوسف کا زمانہ، اور اگر نبی یوسف بھی تب بھی محمد و آل محمد کی معرفت رکھنے والے ہیں. اور جبریل آ کر کہتے ہیں حضرت یوسف کی تنگیوں اور سختیوں میں، اے یوسف زندان میں پریشان ہو، اللہ کی عبادت میں مصروف ہو، آؤ تمہیں کوئی چیز ہدیہ کرو. خدا نے بھیجا ہے درود حضرت یوسف کے لیے. جبریل جب بھی آئے حکم خدا سے آئے. کیا درود پیش کیا؟ اگر حضرت یوسف کے درود میں بھی آپ کو محمد و آل محمد کا ذکر نہ ملے تو بے شک ویسے پڑھتے رہیے جیسے پڑھتے ہیں، لیکن اگر وہی درود ملے کہ جو ہم آج تک تلاوت کرتے ہیں تو جان لیجئے کہ اسی درود میں برکت ہے. جو زندان میں حضرت یوسف کو حضرت جبریل نے لا کر دیا، جس سے انہیں مصر کی بادشاہت ملی، وہ درود تھا یا ربا محمد و آل محمد وصلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ آل محمد. اب جو لوگ لاجک پوچھتے ہیں نا وہ عجل فرجم کیوں کہتے ہیں، یہی امام زمانہ کے ظہور کی دعا ہے، اور اس سے آپ کی زندگی بھی بڑھتی ہے اور مولا سے کنیکشن اسٹرانگ ہوتا ہے. 313 بار حضرت یوسف نے تلاوت کیا. اگر آپ پوچھنا چاہیں تو پھر بول دیتی ہوں یا ربا محمد و آل محمد وصلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ آل محمد. 313 بار پڑھا اور قید خانے سے نجات ملی اور بادشاہ ملک مصر بن گئے. ماشاءاللہ، سبحان اللہ. انم بہت خوبصورت واقعہ حضرت یوسف علیہ السلام کو لے کر کے ایمان تازہ ہو گیا جب نبی یوسف کا بھی ذکر آیا، اور ساتھ امام زمانہ کا بھی اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کا بھی، کہ اتنا خوبصورت یہ درود ہدیہ کیا کہ وہ زندان سے مصر کے تخت پہ بیٹھ گئے، اور کبھی بازار مصر میں بکنے کے لیے تھے غلاموں کی طرح، اور کبھی ان کے اتنے غلام ہیں کہ آپ گن نہیں سکتے. تو یہ اللہ کی قدرت ہے، اللہ کی برکت ہے کہ انہوں نے درود جیسی رحمت کو ہم پہ دیا کہ شب معراج رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب میرے رسول کو آسمانوں کی سیر کرائی گئی تو رسول خدا نے ایک مخلوق کو، ملک ہی تھا، ملائکہ میں سے ہی تھا، دیکھا کہ پروردگار عالم نے 1000 ہاتھ دیے،
ہر 1000 ہاتھ میں 1000 انگلیاں دی ہیں. بے شک. اب جب رسول خدا نے پوچھا کہ اور 1000 انگلیوں میں بھی 1000 پور، یہ جو ہماری انگلی کا جس سے کاؤنٹنگ کرتے ہیں آپ، یہ پور بھی 1000. تو دیکھو ان میں اللہ نے نشانیاں رکھی ہیں. رسول پاک کے یہ واقعات، معراج کے قصے، معجزے، اس لیے تاکہ امت محمدی جانے رسول پاک نے آپ کو کیا کیا تحفے دیے. تو رسول پاک نے پوچھا کہ اے ملک، تیرے 1000 ہاتھ، اس پہ 1000 انگلیاں، 1000 پور، ایسا کیا تجھ سے کام لیا جاتا ہے؟ ٹھیک ہے کہ میکائیل رزق اور بارش کا انتظام کرتے، جبرائیل میری وحی لے کر جاتے، اسرائیل جو ہے موت کے فرشتے ہیں، روح کو قبض کرنے والے، ہر ملک کے اپنے اپنے کام ہیں. تو تیرے ایسے کیا کام ہے کہ تجھے 1000 ہاتھ؟ تو رسول پاک سے کہنے لگا یا رسول پاک میں گنتی کرتا ہوں. کس چیز کی گنتی؟ کہا کہ بارش جب برساتا ہے نا اللہ آسمان سے، تو میں اس کے قطروں کی گنتی کرتا ہوں. سبحان اللہ. کوئی کر سکتا ہے کہ پوری دنیا، پوری کائنات میں کس خطے میں بارش ہوتی ہے اور ایک ایک قطرہ وہ گنتا ہے؟ پھر کہا اور، تو کہنے لگا کہ میں آندھی چلتی ہے، طوفان آتا ہے، تو میں گرد کے ذرات کی کاؤنٹنگ کرتا ہوں. کوئی کر سکتا ہے؟ ریگستان، کتنے دنیا میں ریگستان، اتنے ڈیزرٹ، اور ان کے ایک ایک جو ہے نقطے کو گرد کے اس کو کاؤنٹ کرنا. تو کہا کہ کچھ ایسا کہ جو تو کاؤنٹ نہیں کر سکتا، جو گرد کے چھوٹے چھوٹے، آپ دیکھیں کتنے پارٹیکلز، ذرات ہوتے ہیں، وہ ان کو کر لیتا ہے کاؤنٹ، بارش کے قطروں کو کر لیتا ہے، لیکن ایک ایسی چیز ہے جسے وہ بھی نہیں کاؤنٹ کر سکتا. رسول پاک نے کہا وہ کون سی چیز ہے جو تیرے قدرت سے باہر ہے کہ تو نہیں کاؤنٹ کر سکتا؟ کہا جب آپ کی امت آپ پر اور آپ کی آل پر درود بھیجتی ہے نا، اس کے ثواب کو میں 1000 ہاتھ اور 1000 انگلیاں اور 1000 پوروں سے بھی نہیں کاؤنٹ کر سکتا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین. اتنی عظیم عبادت ہے کہ جب گنہگار بندے کو کوئی امید نہ ملے، اسے اپنا وجود نجس لگنے لگے، اسے لگے کہ میں پاک رہا نہیں ہوں، پتہ نہیں میری بخشش ہے یا نہیں. کل استغفار کے فضائل پیش کیے تھے. استغفار اور درود، یہ عبادتیں ایسے ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں، کیونکہ جب درود پڑھتے ہیں نا، استغفار بھی ہوتا رہتا ہے. درود واحد عبادت ہے، گناہ مٹتے جاتے ہیں، نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اور آپ پر سے گزشتہ گناہوں کا عذاب ٹل جاتا ہے، اور درود کی برکات سے آپ اہل جنت میں بھی شمار ہو سکتے ہیں. روز کیا فضیلت و برکات کے والے سے کچھ اینڈ میں آپ کہنا چاہیں گے؟ درود آپ کے لیے باعث رحمت ہے، درود آپ کے لیے باعث مغفرت ہے، درود آپ کے لیے نیکیاں بڑھانے کا سبب ہے، گناہوں کو مٹانے کا سبب ہے، خصوصاً بلیات و آفات کو دور کرنے کا عمل ہے. اگر آپ درود تلاوت فرماتے ہیں، آپ کو کیا پتہ کہ اس دن میں کون سی مصیبت آپ پر آنے والی تھی جو ٹل گئی ہے، کون سے ایسے گھڑی تھی جس میں آپ مشکل میں پڑ سکتے تھے لیکن وہ خیر میں تبدیل ہو گئی ہے. تو یہ تمام تر درود کی برکات ہیں، اور بہت ہی کم وقت میں بیان کرنا چاہوں گی کہ آپ کو پتہ ہے جب ایک انسان اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو اس کے بعد اس کی جنت اور دوزخ کا فیصلہ نہیں ہوا کرتا، اس کا عالم برزخ جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے. تو عالم برزخ اپنے آپ میں ایک بہت بڑی دنیا ہے، ہماری دنیا سے کہیں بڑھ کر دنیا ہے. یہاں پر آپ کسی کو باغات اور یہ وہ جتنی بھی جائیداد اور پراپرٹی دے دیں گے تو پوری دنیا کو تو نہیں دے پائیں گے، کسی ایک آدھے کے حصے میں آئے گی. جو عالم برزخ ہے اس میں بھی کہیں جو ہے وہ ایک بہت بڑی دنیا بستی ہے جہاں پہ ہمیں بہت سی چیزوں سے نوازا جائے گا. بہت مشکل سفر عالم برزخ کا، لیکن چاہتے ہیں کہ وہ آسان ہو. تو ہمیں کہا جاتا ہے ہماری قبر نورانی ہوگی، ہماری قبر میں روشنی ہوگی اگر ہم ذکر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرتے ہیں، جس کا درود پاک بھی حصہ ہے. اب یہ قبر میں ہم ایک لائٹ کی بات نہیں کریں کہ وہ جل جائے گی، یہ نورانی روشنی ہے جو کس سے آتی ہے؟ درود پاک سے آتی ہے. اگر آپ چاہتے ہیں، کوئی بندہ مومن چاہتا ہے کہ اس کی مشکلات آسان ہو جائیں اور اپنے آخری وقت میں ہے یا بیمار ہے، تو اس کو چاہیے زیادہ سے زیادہ درود تلاوت کرے کہ وہ اس کے عالم برزخ میں بھی کام آئے گا انشاءاللہ. اور درود کی اور بہت زیادہ برکات ہیں جیسے کہ میں آپ کو بتا چکی ہوں، لیکن درود کو تلاوت کرتے مت بھولیے گا بالکل بھی، کیونکہ آپ کی بہت سی زندگی کے کام جو ہیں وہ درود محمد و آل محمد سے ہی سورا کرتے ہیں. اہل بیت کے ذات پر درود پڑھنے والوں کے لیے 3 وعدے ہیں، اور ان کے لیے یہ وعدے ہیں جو مکمل درود پڑھتے ہیں. وعدے کیا ہیں؟ وعدے زندگی اور موت کے فیصلوں سے بڑھ کر وعدے ہیں. وہ وعدے ہیں کہ جو آپ کو اس مقام پہ پہنچا دیں جہاں پر آپ اولیاء خدا کے ساتھ معشور ہو جائیں. جنت میں گھر کا وعدہ ہے اس درود پاک کے بعد، اولیاء خدا کے ساتھ معشور ہو جائیں. 3 وعدے کون سے ہیں
کہ جو درود پڑھے گا وہ روز محشر محمد و آل محمد کے ساتھ معشور ہوگا۔ کچھ وہ لوگ ہیں جو 70 سال کی زندگی میں اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، لیکن اگر گنہگار ہیں تو گنہگار ہی چلے جاتے ہیں۔ روز محشر کس کے ساتھ محشور ہو گئے نہیں معلوم، کیونکہ درود کو اہمیت نہیں دی، زندگی میں عبادت پروردگار کو اہمیت نہیں دی۔ 70 سال کی عمر میں اگر بے معرفت چلے گئے، اینڈ نتیجہ کچھ نہیں نکلا، دنیا کا کما کے چلے گئے، کیونکہ آخرت میں تو محشور کیے جاؤ گے ان کے ساتھ جن کے لیے معرفت رکھو گے، جو رسول اور ان کی آل سے معرفت رکھے گا وہ ان کے ساتھ محشور ہوگا، جو ان کے مقام کو نہیں پہچانے گا تو وہ ان کے ساتھ محشور نہیں ہوگا، پھر وہ جن کی معرفت رکھتا تھا وہ ان کے ساتھ محشور ہوگا، اور اگر وہ کوئی دین الہی کی معرفت ہی نہیں رکھتا تھا تو اس کا کوئی اینڈ نہیں ہے۔ تو جناب سب سے پہلے تو اگر ایک 70 سالہ انسان ہے اس کا کوئی اینڈ نہیں ہوا، لیکن ایک 25 سالہ نوجوان درود پڑھتے پڑھتے دنیا سے چلا گیا، اس کی عمر تو کم تھی لیکن محشور ہوگا وہ محمد و آل محمد کے ساتھ، تو اس نے تو 25 سالہ عمر میں وہ سب پا لیا، مرنا تو سب کو ہی ہے، لیکن زندگی کم صحیح، لیکن اس کم زندگی کے امتحان بھی تو کم ہوئے، اس نے مصیبتیں بھی تو کم دیکھی، جتنی زندگی زیادہ اتنی مصیبتیں زیادہ، جتنی زندگی بڑھے گی اتنی مشکلیں بڑھیں گی، ٹینشنز بڑھیں گی، موت تو برحق ہے، کبھی تو کسی نے مرنا، لیکن جب یہ موت آئے تو بامعرفت ہو کر اللہ کے حضور جائیں، جب جائیں تو مشہور محمد و آل محمد کے ساتھ ہوں، اللہ ایسی موت نصیب کرے سب کو۔ برزخ میں نورانیت ملتی ہے، جو عروج پوائنٹ پہلے آپ کو بتا چکی ہیں کہ قبر ہم سمجھتے ہیں نا، ایک قبر وہ جو ایک گڈھا سا کھود دیا ہے اس میں لائٹ ہو جائے گی، نہیں، اس جو بھی ڈیپ سا ہول جس میں آپ نے بندے کو دفنا دیا، نہیں، آپ کو نورانیت ملے گی، اس پورے سفر میں ٹریول ہے جو آپ کا، بے خوف ہوں گے آپ، جہاں باقی لوگ ڈریں گے جو کہ یہ تلاوت نہیں کرتے ہوں گے، ذکر خدا جو ہے ذکر باری تعالیٰ نہیں کرتے ہوں گے، درود بر محمد و آل محمد نہیں پڑھتے ہوں گے، پروردگار عالم آپ کو اور ہم سب مومنین و مومنات کو، بہن بھائیوں کو محفوظ رکھے۔ عالم برزخ میں اگر ہوں تو ایسے ہی روشنی، عالم برزخ کیا جن کو نہیں معلوم، موت سے لے کر قیامت تک کا وہ حصہ جو ان ٹرانزٹ کہلاتا ہے، یعنی کہ روح مومن اور روح اگر مومن کی نہیں بھی ہے، روح کافر بھی ہے، ان ٹرانزٹ ہوتی ہے، مومن کی روح وادی سلام میں رہتی ہے اس پورے ٹرانزٹ کے عرصے میں، اور کافر کی روح وادی برہوت میں رہتی ہے اس پورے عرصے میں، تو جو مومن ہوں گے درود پڑھنے والے ہوں گے ان کے برزخ کو اللہ نورانی کر دے گا، برزخ میں محل دے گا، جنت کے محل تو بھی آئیں گے، برزخ میں محل دے گا، ان محلوں کو بھی روشن کر دے گا۔ یہ درود وہ ہے جو اپنے مرحومین کو اب ہدیہ کر سکتے ہیں، ان کا نام عمل بند ہو گیا لیکن ان کے بچے، ان کے پوتے، ان کی پوتیاں، اگر آپ درود پڑھ رہے ہو تو نسلیں سنور جائیں گی، گھر آباد ہوتے ہیں درود پاک سے، اور یہ گھروں میں انتشار اور لڑائی جھگڑے سے بچاتا ہے۔ تیسرا وعدہ درود پڑھنے والے کے لیے خود رسول اکرم نے کیا، خود ختمیہ مرتبت نے کہا کہ جو درود بھیجے مجھ پر اور میری آل پر، ہمیشہ مکمل کہ مجھ پر اور میری آل پر، میں اس پہ عافیت کے 20 دروازے کھول دیتا ہوں۔ جب خود تمہارا رسول تم پر عافیت کے دروازے کھول دے تو کون سا شخص ہے دنیا میں کہ جو تمہیں آفتوں مصیبتوں میں گھیر دے؟ تمہارا نبی تمہارے لیے خیر و عافیت کے دروازے کھول رہا ہے۔ اسی کے ساتھ اختتام کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری اور آپ سب کی اس قلیل سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں کثیر کر کے مقبول فرمائے۔ درود از سچ میراکولس ریسائٹیشن، ایسا بہترین معجزانہ ذکر ہے، ذکر الہی ہے کہ جو آپ کی زندگی کے ہر مسئلے کا، ہر مشکل کا حل ہے۔ خاموش ہو جائیے، جو بھی مسئلہ ہو خاموشی سے تسبیح لیجئے درود کی اور کرتے جائیے، اور پھر آ کے دیکھیے معاملے میں کچھ امپرومنٹ ملے گی۔ تو اللہ کا شکر لائیں اور سجدہ شکر بجا لائیں کہ اللہ نے اس درود کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمایا۔ اور کوشش کیجیے گا ہر نماز کے بعد نہیں تو نماز فجر اور نماز عشاء کے بعد، کل استغفار پہ پروگرام تھا، استغفار کی تسبیح کریں، ساتھ ہی کم از کم ایک تسبیح درود پاک کی کیجیے۔ اور جانے سے پہلے ایک میسیج یہ دینا چاہیں گے، درود صرف بر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، درود صرف ان پاک ہستیوں کے لیے ہے، اور انہی کے توسل سے، انہی کے صدقے سے آپ اپنے رب سے اپنی دعائیں طلب کریں گے، اور انشاءاللہ آپ اپنی زندگی میں فرق دیکھیں گے اور اپنی دعاؤں کو مستجاب ہوتے ہوئے دیکھیں۔ سوال اٹھے گا تو پہلے یہ میں اختتام پر کہتی جاتی ہوں کہ درود کون کون پڑھتا رہا؟ نبی یوسف پڑھتے رہے، لیکن ایک بڑا پیارا درود ہے جو اس ہستی نے پڑھا، اگر میں نہ کہوں گی تو ناانصافی ہو جائے گی۔ درود پڑھتے تھے مولا مشکل کشا علی مرتضیٰ ذات رسول خدا پر، خود علی درود پڑھتے تھے جب بھی رسول خدا خطبہ جمعہ دیا کرتے تھے، جب بھی رسول خدا مسجد میں آیا کرتے تھے، خطبہ تلاوت کرتے تھے تو علی مرتضیٰ رسول پاک کی ذات، ان کے چہرہ اقدس کو دیکھ کر درود تلاوت۔ علی تب رسول کی معرفت رکھتے تھے اور تب ان سے محبت اور عقیدت رکھتے تھے، اور ان کو تب نبی مانتے تھے جب زمانہ عرب کو اعلان نبوت کی ضرورت تھی، اور اب تو باقاعدہ نبی کی حیثیت سے وہ خطبے پڑھے ہیں تو رسول پاک کے چہرہ اقدس کو دیکھ کے مولا کا نا درود بھیجا کرتے تھے۔ اور
اب نہ تو کوئی علی جیسا، نہ کوئی رسول جیسا، اور نہ کوئی وہ درود پڑھ سکتا ہے جو خود مولا علی نے بھیجا رسول خدا پر. ہم لوگ صرف ہدیہ کر سکتے ہیں اپنے الفاظ میں وہ سلام و درود جو اللہ بھی کہتا ہے، ملائکہ بھی کہتے ہیں. نہ کوئی ذات اقدس جناب ختم مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی ہے، اور نہ کوئی علی مولا مشکل کشا علیہ السلام جیسا ہے کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ویسے معرفت رکھے کہ جیسا حق ہے. اسی نوٹ پر اختتام کرتے ہیں کہ پروردگار محمد و آل محمد کے صدقے ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمیں بہترین عبادت کی توفیق عطا فرمائے. اور جو ہمیں میسیجز کر رہے ہیں مشکلات کے حوالے سے، تو مشکلات کے حل کے لیے اہل بیت نے ایسے قرآنی وظائف پیش کیے ہیں اور ایسے احادیث سے اور ایسے اپنی زندگی سے دیے کہ آپ دیکھتے رہیے انا من عروج نقوی آفیشیل. انشاءاللہ وہ تمام طرح آپ کے پیش خدمت کیے جائیں گے. ویٹ کیجئے، نیکسٹ ویڈیو بھی آپ ہی کے لیے ہوگی تاکہ آپ کی زندگی کے یہ پرابلم solve ہو سکے. Keep watching Ana Min Arooj Naqvi Official, and if you're liking it, do like, subscribe and share. اللہ حافظ.